ادارے جو ہوتے ہیں وہ ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں. نیب کے چیئرمین کے کیے ہوئے فیصلے، نیب کے کیے ہوئے فیصلے ان عدالتوں میں جا کے چیلنج ہونے ہیں، اور حتمی طور پہ فیصلے ان عدالتوں نے کرنے ہیں، اعلیٰ عدالت نے، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ نے. پاکستان کے اندر بے شمار آج بھی جو سٹنگ ججز ہیں، ماضی میں بھی جو ججز رہے، کسی نہ کسی سیاسی دور میں، جب سیاسی دور تھا تو ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئیں یا ان کو جو ایلیویشن ہوئی، وہ کسی سیاسی وابستگیاں ان کی اپنی جگہ تھیں، لیکن ججز نے اپنی وابستگیوں کو ریفلیکٹ نہیں ہونے دیا اپنے ججمنٹس میں. ججز کے اپنے گروپس ہوتے ہیں مختلف چیمبرز کے ساتھ. ابھی بھی اس وقت جو ایلیویشنز ہیں اس کے اوپر وہ کل آ کے بہت سارے گروپس جو ہیں وہ باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی مخصوص چیمبر سے لوگ لے لیے گئے ہیں، تو کیا ان چیمبر کے لوگ جو ہیں وہ ان چیمبرز کے جو لیڈران ہیں انہی کے کہنے پہ فیصلے کریں گے؟ اور اگر سیاسی وابستگی، تو میں سمجھتا ہوں ایک نہیں دسیوں لوگ ایسے موجود ہیں آج بھی جو ماضی میں ایکٹیو پالیٹکس میں رہے. محیط صاحب، میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ کہیں اس کو حتیق عزت نہ سمجھ لیا جائے، میں کوئی تضحیق کے بارے میں نہیں، لیکن ایک آرگومنٹ کے طور پہ اگر نیب کے چیئرمین کا فیصلہ کسی جگہ پہ جا کے چیلنج ہوگا، فرض کریں دیدار شاہ صاحب نیب کے چیئرمین نہیں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے. لاہور نہیں، میں ان کی تقرری کی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، نیب کا چیئرمین کوئی فیصلہ کرتا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوتا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں خواجہ شریف صاحب، وہ تو خود کونسلر رہے ہیں، وہ تو مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، وہ تو میاں صاحب کی کمپنی کے لیگل ایڈوائزر رہے ہیں، اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنے انٹرویوز میں، اپنی تقاریر میں کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، اور مجھ پہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو میاں شہباز شریف صاحب کا ہے. تو پھر جو اپیلیٹ کورٹ بیٹھی ہے اس کو ہم کس کھاتے میں لے جائیں؟ بالکل یہیں رکے. خالد صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ خالد سعد رفیق صاحب کیا کہیں گے اس پہ جو قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جناب قاہرہ صاحب جس طرح اپنی جماعت کا اور اپنی حکومت کا مقدمہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلی بار وہ اسے کامیابی سے نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایک چیف جسٹس اور ایک چیئرمین نیب کے کام میں بنیادی فرق ہے. کیونکہ اگر کسی جج کی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ رہی ہو یا وہ کسی کا وکیل رہا ہو اور وہ مقدمہ اس عدالت میں آ جائے تو یہ روایت ہے کہ وہ جج وہ مقدمہ نہیں سنتے، اور یہ روایت سبھی سپیریئر کورٹس میں موجود ہے. لیکن چیئرمین نیب کیا کریں گے جب ان کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں نیب کے، جہاں آصف زرداری صاحب کے اور نیب کے نئے باس بابر اعوان صاحب کے مقدمات وہاں پہ ہوں گے، تو وہ کیا کسی اور چیئرمین نیب کو کہیں گے کہ اس پہ تم ایکٹ کرو بطور چیئرمین؟ یہ دلیل اس لیے بھی کارگر نہیں ہوتی کہ جناب دیدار حسین شاہ صاحب نیک آدمی ہوں گے، شریف آدمی ہوں گے، میں انہیں جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کے 2 بار ممبر الیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے آفس بیرر رہے ہیں. مگر خواجہ شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے کبھی آفس بیرر نہیں رہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور کونسلر کے طور پہ یقیناً جب وہ کئی برس پہلے انہیں پی ایم ایل این کی حمایت حاصل رہی ہوگی، پارٹی کے ٹکٹ پہ آج تک انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا کیونکہ وہ نان پارٹی الیکشن ہوتا تھا. لیکن بنیادی استدلال میرا یہی ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے ایک ایسے موقع پہ اس کا تقرر کیا گیا ہے جب آلریڈی اس کے پیچھے بڑی ایک لمبی کہانی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ 3 ایکٹ کا کھیل ہے، میں 3 جملوں میں اسے ختم کرنا چاہوں گا. ڈے 1 سے آج ہمیں اندازہ ہوا ہے، پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا. ڈے 1 سے موجودہ حکومت کی نیت یہ رہی کہ وہ میثاق جمہوریت میں طے شدہ جو قومی احتساب کمیشن کی سوچ ہے، جو اس کا ایک ہم نے آپس میں وعدہ کیا تھا، اس پہ عمل نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ 17 مہینے سے احتساب بل کا مسودہ قانون پینڈنگ ہے قائمہ کمیٹی میں، اور وزیر قانون 17 مہینے میں ایک بار بھی اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گئے. اس حوالے سے پہلا سٹیپ تو انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے اس کو قانون نہیں بننے دیا، اس کمٹمنٹ کو جو ان کے ہمارے درمیان ہے کہ ایک نان پارٹیزن آدمی چیئرمین نیب ہوگا، نان پارٹیزن لوگ چیئرمین ہوگا احتساب کے ادارے کا، اور وہ احتساب کا ادارہ غیر جانبدار اور خود مختار ہوگا. ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ موجود رہی، لیکن 17 ماہ سے انہوں نے ڈیلے کیا. دوسرا سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کر کے نیب پر قبضے کے لیے اس کو کیبنٹ ڈویژن کے نیچے سے نکال کے بابر اعوان صاحب کی منسٹری کے نیچے دیا، اور روایت اور قانون کے خلاف پہلی بار پاکستان میں مقدمات کی ٹرانسفر کا اختیار بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دیا جو سپیریئر کورٹس کے پاس ہے. اور آخری بار کیا گیا ہے دیدار حسین شاہ صاحب کی تقرری کر کے، تاکہ اپوزیشن کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی مشاورت ہم نے ہوا میں تحلیل کر دی ہے، اور ان کے نزدیک مشاورت یہ ہے کہ مان لیا مشورہ، نہ مانا.
ہم یہ سمجھتے ہیں اور خالد صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، خالد صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اسی چیز پہ مجھے ذرا جانے دیجیے اس سے پہلے کہ میں قمر زمان قاہرہ صاحب کی طرف آؤں، چاہوں کہ وہ اس کا جواب دیں، اس کو ایکسپلین کریں جو چیزیں جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں. لیکن میں جسٹس وجی الدین احمد صاحب کی طرف چلنا چاہتا ہوں جو مشاورت کے حوالے سے، کنسلٹیشن کے حوالے سے آپ نے بات ریز کی. جسٹس صاحب یہ بات چونکہ آپ نے بھی اس پہ اپنے کرٹیکل کامنٹس دیے ہیں، آپ نے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا جسٹس دیدار حسین شاہ صاحب کی جو نیب کی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اس پہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا. اور اس میں ایک ایشو یہ بھی اٹھتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور وہ کنسلٹیشن کیا ہوتی ہے، اس پہ پرائم منسٹر کا ویو جو ابھی آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب کا بھی یہی ویو ہے کہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنسنسس ہوگا، کنسلٹیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ یا خواہش پہ فیصلے کیے جائیں گے. تو کنسلٹیشن کا قانونی مطلب کیا بنتا ہے جسٹس صاحب؟ جیسے کہ کنسلٹیشن سے مراد ایک میننگ فل کنسلٹیشن ہے، بامعنی کنسلٹیشن ہے، اور جس انداز سے یہ کنسلٹیشن ہوئی ہے کہ غالباً 22 ستمبر کو ایک جج صاحب کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے پوچھا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا. پھر 2 روز کے بعد یعنی 24 ستمبر کو ان سے شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اعتراض کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اپوائنٹمنٹ ایوان صدر سے جاری ہو گیا. میری میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو کوئی کسی کوارٹرز میں یہ امپریشن ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ صدر کی ثوابدید پر ہوتا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ صدر کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے. یہ پرماننٹ اپوائنٹمنٹ ہے جس میں پرائم منسٹر کی ایڈوائس صدر کے اوپر بائنڈنگ ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ کر کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ اپوائنٹمنٹ صدر کے ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے. لہذا مجھ سے انہوں نے پوچھا، اس کے بعد اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں. دوسری چیز میں جو یہاں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عبدالولی خان کیس میں سپریم کورٹ نے واضح طریقے سے یہ کہا کہ یہ جو چیئرمین نیب کا اپوائنٹمنٹ ہے یہ ایک کواسائی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی کنسلٹیشن بھی ضروری ہے. آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ نیب کے چیئرمین کو اس کے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے خلاف مس کانڈکٹ کا فیصلہ نہ دے. تو اس طرح کے اپوائنٹمنٹ اگر اس نوعیت سے ہوں گے اور کنٹروورشل لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے ایک عامر کو اس ملک سے نہ صرف یہ کہ فارغ کیا بلکہ یہاں سے بھگایا، اور پھر یہ ہے کہ جمہوریت حکومت کو قائم کیا. اب انفارچونیٹلی 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ لوگ ڈیلیور کرنے قاصد ہیں. کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے اب تک کچھ بھی اپنے مینڈیٹ کے مطابق ڈیلیور کیا ہو. جسٹس صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے، ایک کوئک میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ قمر زمان قاہرہ صاحب جو آپ نے 2 بنیادی نکات اٹھائے ہیں اس کا جواب دے سکیں. ایک کوئک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد.